براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیر تعلیم شفقت محمود اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ کیا کہ 15 جولائی تک آپ کو یاد ہے کہ ہم ساری تعلیمی ادارے بند کر چکے تھے۔ یہ فیصلہ کیا کہ 15 جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا، لیکن 15 سپٹمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے۔ کیونکہ یہ 2 ماہ بعد ہے ان کا کھلنا، تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو بھی کریں گے۔ یعنی کہ جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا 15 سپٹمبر سے، اس پہ 2-3 دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے مزید مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور اس سے اور یقیناً اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر 15 سپٹمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے۔ اس کے اوپر دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جو کھلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایس او پیز بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے۔ اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے 2 شفٹ میں کیا جائے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے۔ مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں۔ کچھ یہ ہیں کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں۔ اور کوئی ہے کہ جی آڈ اور ایون نمبرز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے۔ کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے، لیکن کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 سپٹمبر کو کھولنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی 31 کو عید ہے، 14 اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے، پھر اگست کے آخری ہفتے 10 دن میں محرم بھی ہے، پھر یوم عاشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 اگست کو ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں۔ ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں۔ تو یہ جو ایس او پیز ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو ایس او پیز ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ایلیبریٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اسی سے منسلک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب 15 سپٹمبر تک، تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتذہ کو بھی بلائیں اور ایس او پیز کی پریکٹس بھی کریں، اور جو بھی مختلف کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی فزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا، اس میں ایس او پیز کی پریکٹس کرانی پڑے گی، اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے
किस तरीके से बुलाना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, SOPs को कैसे चेक करना है, ये चीज़ जो है ये तालीमी इदारे इसका खुद फैसला करेंगे। ये सूबाई हुकूमतें जो सरकारी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनका फैसला सरकारी, लेकिन हमारी तरफ से ये इजाज़त है कि वो असातिज़ा को और इंतज़ामी को जो दफातर हैं उनको खोल सकें। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि वो 3rd वीक ऑफ जुलाई और ईद से पहले या थोड़ा सा ईद से बाद वो अगर अपने वो स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च लेबॉरेटरीज तक रसाई ज़रूरी है, जो कि PhD के स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ी तादाद में हैं और वो किसी लेबॉरेटरी में काम करना चाहते हैं या कुछ है, तो यूनिवर्सिटीज़ अपने SOPs के मुताबिक उनको बुला लें और वो जो चंद महदूद तादाद PhD स्टूडेंट्स की रिसर्च पे काम करने वाले, लेबॉरेटरीज पे काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो पहले भी बुला सकते हैं 15 सितंबर से पहले। इस चीज़ का फैसला कि किस तारीख को बुलाना है, कैसे बुलाना है, वो यूनिवर्सिटीज़ और ख़ुद जो है वो उसमें करेंगी कि जी किस तरीके से किस तरह इनको बुलाना है। उसके बाद एक और मसला जो बहुत ज़्यादा दरपेश है और जिसके लिए वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे जो इस वबा के दौरान जो एक ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ के इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि जहाँ इंटरनेट था वहाँ तो ये मुमकिन हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ ने दूर से अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखा, लेकिन जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दुश्वारी आई, या इंटरनेट फैसिलिटी जो थी वो स्टेबल नहीं थी, यानी कि वहाँ पे वो ऊंचा नीचा होता रहता था, तो वहाँ पे तो वो तलबा जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी और उनको बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो सबका हुआ है, क्योंकि पिछले मार्च से ये जो सारे बंद हैं, तो जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, हालांकि आपको पता है हमने टेली स्कूल शुरू किया है, अभी अनकरीब हम एक वेब पोर्टल करने लगे, ये सब कुछ करने के बावजूद यकीनन तालीम का नुकसान तो हुआ है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में खोल दिए जाएं, लेकिन ख़ास तौर पे उनका नुकसान हुआ है जिनका कोई किसी किस्म की इंटरनेट अवेलेबिलिटी जो है उनके लिए नहीं थी। तो इसलिए हमने यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ की इजाज़त दी है कि वो ईद के बाद यानी कि अगस्त के शुरू में उन इलाकों के तलबा को अगर वो चाहें तो अपने हॉस्टल्स में बुला सकते हैं, लेकिन हॉस्टल्स के अगर 30% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हॉस्टल्स की नहीं होगी, यानी कि अगर एक हॉस्टल में 100 बच्चों की गुंजाइश है तो सिर्फ 30 को वहाँ पे बुलाया जाएगा और बाकायदा SOPs बनाए जाएंगे और SOPs इंश्योर कि कोई ऐसा बच्चा जो जिसको खुदा न खास्ता को बुखार है या कुछ है तो वो उनका वो पहले चेक हो सके। सो हेल्थ चेक जो है वो मैंडेटरी होगा यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में और जहाँ भी कोई ये इंसिडेंटली जो सहूलत हमने यूनिवर्सिटीज़ को और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दी है जहाँ तक फैकल्टी और उसका ताल्लुक है, ये सहूलत उनके लिए भी है, स्कूलों के लिए भी है कि अगर वो अपने असातिज़ा को और इंतज़ामी दफातर को पहले बुलाना चाहते हैं, ईद के बाद बुलाएं, तो उसके बाद वो बुला के और उनको एक तो SOPs के बारे में पूरी तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए और दूसरा जो पूरा प्रोग्राम इतनी देर से जो मुनक़ता हुआ है उसके बारे में तो वो भी इजाज़त जो है वो होगी। तो उसके बाद
ہم لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز منسٹری آف ایجوکیشن بنائے گی، لیکن پھر ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق جو ہے وہ ایس او پیز بنا سکتے ہیں، اور وہ ایس او پیز جو ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں سب پہ اپلائی ہوں گی، اور پروونشل گورنمنٹس اس کی مانیٹرنگ کریں گی، اور اگر کہیں ایس او پیز پہ عمل نہ ہوا تو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں اس ادارے کو یا اس اسکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے، کیونکہ ایس او پیز اور خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز کو جن کی طرف سے بہت ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایس او پیز جو ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ گورنمنٹ بنائے گی، اور آپ نے ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا۔ اب دوسرا ایشو جو ڈسکس ہو تو یہ تو ایشو ہو گیا جہاں تک اسکولوں کے اور تعلیمی اداروں کے کھلنے کا تعلق ہے۔ دوسرا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا امتحانات کا۔ آپ کو پتا ہے کہ 13 مارچ کے بعد جب سے ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے تو نہ صرف کہ تعلیمی اداروں کے امتحانات جو ہیں ان کو بھی بند کیا، لیکن بے شمار پروفیشنل ایسوسی ایشنز، میڈیکل کالجز، ایڈمیشن ٹیسٹ، بے شمار ایسے ادارے تھے، مدارس، کہ جن سب کے امتحانات ہم نے بند کر دیے۔ اب ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری تحریک کی گئی، پروفیشنل ایسوسی ایشنز کی طرف سے بھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے، ڈاکٹرز کے ہو گئے، باقی ہو گئے، کہ جی ہمیں اپنے امتحانات لینے دیں۔ مثلا میڈیکل کالجز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بغیر امتحان کے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لیکن ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہم نے اسی طرح یونیورسٹیز نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو